بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈر کیے، یعنی 99 قتل کیے۔ اس نے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا کہ اب میں توبہ کروں، تو وہ ایک درویش کے پاس گیا۔ درویش کو بولا میں نے 99 قتل کیے ہیں، اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہوگی۔ تو غصے میں آ کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے دل میں آئی کہ میں توبہ کروں۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے ان عالم کو پوری بات بتائی کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے فرمایا بالکل ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر تم اس بستی کو چھوڑ دو جہاں رہتے ہو، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو اس نے توبہ کے ارادے سے وہ نکلا نیک لوگوں کی بستی میں۔ تھوڑی ہی دور چلا کہ اس کو موت آ گئی، تو فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ عذاب کے فرشتے نے کہا اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ گنہگار ہے، میں اسے لے جاؤں گا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے تو ہم اسے لے جائیں گے۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا جاؤ زمین کو ناپو، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہوگا اسی کے فرشتے لے جائیں گے، یعنی کہ اگر نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور جس بستی سے نکلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے زمین ناپی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی والی زمین تو سکڑ جا، تو وہ سکڑ گئی، اور جہاں سے جس بستی سے وہ نکلا تھا اس کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، تو وہ پھیل گئی۔ تو فرشتے نے ناپا تو پایا کہ ایک بالشت نیک لوگوں کی بستی کے وہ قریب تھا۔ اس طریقے سے وہ رحمت کے فرشتے اسے لے گئے، وہ جنت میں چلا گیا میرے بھائیوں، صرف نیت کرنے پہ۔ ابھی تو اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، صرف توبہ کی نیت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ انسانوں کی طرح نہیں، ہماری طرح وہ رحمان ہے۔ کتنی ہی بڑی غلطی ہو، شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، اب تمہاری بخشش کیسے ہوگی، تمہاری توبہ قبول کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی، تم نے جوانی میں اتنے گناہ کر دیے، اب تمہاری بڑھاپے میں توبہ قبول کیسے ہوگی؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات سے تو نا امید صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہ ہونا، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انسان جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص ہوتا ہے پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور آخر میں گناہ کرنے لگ جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے تو گنہگار بندہ ہو کر اللہ کے حضور جاتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے پوری زندگی عیاشی میں، پوری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، پھر آخری وقت میں وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے حضور وہ نیک بندے کے اعتبار سے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت آ جائے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عن الخطا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ کرتا ہوں، یعنی 100 بار سے بھی زیادہ وہ توبہ کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے۔